اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و شفیعنا محمد و آلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام ہیں، پروردگار اس مہینے میں کی گئی ہماری عبادتوں کو، روزوں کو، نمازوں کو، تلاوت قرآن کو، صدقے اور خیرات کو قبول فرمائے۔ عید کا دن آنے والا ہے اور ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ جو عید کا دن ہے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ گزارے۔ اسی لیے لوگ سفر کرتے ہیں ایک شہر سے اپنے وطن کی طرف، بعض اوقات کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں وہاں سے اپنے ملک سفر کر کے آتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ اس دن کو اپنے پیاروں کے ساتھ گزارے، اور خوشی تو ہوتی ہی پیاروں کے ساتھ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روایات اہل بیت علیہم السلام میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو، عید کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام کو فراموش نہ کیا جائے۔ مومنین چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، مقامات مقدسہ کی طرف آتے ہیں اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی قبور کی زیارت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جن کا فریضہ، جن کا واجب حج ہوتا ہے، وہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ یہ جو عید کا دن ہوتا ہے اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، وہ یہ کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں۔ اچھا، جب رشتہ داروں سے ملتے ہیں تو ساتھ میں ایک اور واجب بھی ادا ہوتا ہے، اور وہ ہے صلہ رحمی کا، صلۃ الرحم۔ البتہ صلہ رحمی صرف عید پر مل لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اور تقاضے بھی ہیں کہ جو ایک مومن کو اس کی جانب متوجہ رہنا چاہیے۔ پروردگار ہم سب کو اس کی بہترین توفیق عنایت فرمائے۔ جب یہ صلہ رحمی ہوتی ہے، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، تو اس میں کچھ بزرگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ہم جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، اور بعض اوقات باتوں ہی باتوں میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جو انتہائی مفید ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات ان کی اس طویل زندگی کا ماحصل بھی ہوتی ہے۔ کتنا خوبصورت ہو وہ لمحہ کہ جب ہم عید کے موقع پر امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم اور امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام جیسی محبوب شخصیتوں کے پاس ہوں، اور وہ ہم سے گفتگو کر رہے ہوں، وہ ہم سے ہم کلام ہوں۔ تو ان کے کلام کی روشنی میں جب ہم عید کے حوالے سے، عید کے دن کے حوالے سے کچھ سنیں تو اس کی اپنی ہی ایک چاشنی ہے۔ خوب آج کے زمانے میں ہم ان کے زمانے کو درک نہ کر پائے، آج یہ کیسے ہو؟ آج بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم ان کے فرامین، ان کے اقوال جو انہوں نے اپنی زندگی میں ارشاد کیے ہیں، انہیں جب سنیں، انہیں جب پڑھیں، اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ گویا ہم امام علیہ السلام کے محضر میں ہیں اور وہ یہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ آج ہم نے اسی حوالے سے چند ایک روایات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ شروع کروں گا میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب امالی کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں چھٹے امام سے، کہ انہوں نے اپنے اجداد سے نقل کیا کہ امام علی علیہ السلام نے عید الفطر کے موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب عید کا دن ہو اور علی علیہ السلام جیسی شخصیت ہو، وہ کچھ فرما رہی ہو، تو کیسے ہم پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے مولا آج کے دن ہم سے کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں، کس طرف ہماری توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ تو اس روایت کے مطابق امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ایھا الناس ان یومکم ھذا یوم یصاب فیہ المحسنون، اے لوگو یہ وہ دن ہے
کہ جب تم میں سے جو نیکوکار ہیں، جو اچھے کام کرنے والے ہیں، ان کو ان کی اچھائی اور اچھے کاموں کا اجر ملے گا، اجر مل رہا ہے۔ وَيَخْسِرُ فِيهِ الْمُسِيئُونَ، اور تم میں سے جس نے برا کیا ہے وہ اس دن خسارے میں ہے۔ اسی طرح سے کہ جیسے ایک شخص نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، تو پورا مہینہ کام کرتا ہے، اور جب مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب اس پوری مہینے کی محنتوں کا صلہ اسے مل رہا ہوتا ہے، اس کی تنخواہ، اس کی سیلری کی صورت میں۔ گویا اسی طرح کی کیفیت ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ آگے امام نے کیا فرمایا، وَهُوَ أَشْبَهُ يَوْمٍ بِيَوْمِ قِيَامَتِكُمْ، تم نے قیامت کا ذکر سنا ہے، یہ جو تمہارا دن ہے یہ اس قیامت کے دن کے بہت زیادہ شبیہ، بہت سملر ہے اس سے۔ اور پھر امام علیہ السلام یہاں پر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، اب جب تم اس عید کے دن میں کچھ خاص کام کرو گے تو تم اسی کیفیت کو اپنے سامنے رکھو، اپنے ذہن میں رکھو۔ عید کا دن ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب جاؤ، فَاذْكُرُوا بِخُرُوجِكُم مِّن مَنَازِلِكُمْ إِلَىٰ مُصَلَّاكُمْ خُرُوجَكُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، جب تم گھر سے چل رہے ہو عیدگاہ کی طرف جہاں نماز ادا کرنی ہے وہاں، تو اس وقت ویسا ہی فیل کرو کہ جیسے تم قبروں سے اٹھائے گئے ہو اور اپنے رب کی طرف جا رہے ہو۔ جب تم مصلی پہ کھڑے ہو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، تو اپنے ذہن میں یہ سوچو کہ جیسے اپنے رب کے سامنے دو بدو کھڑے ہو۔ اور جب تم وہاں سے واپس جا رہے ہو اپنے اپنے گھروں کی طرف، تب یہ محسوس کرو کہ گویا تم رب سے ملاقات کے بعد اب اپنے نتیجے کو حاصل کرنے جا رہے ہو، کہ اگر تم اچھے ہو تو تم جنت کی طرف جا رہے ہو، اگر خدا نخواستہ تم بدکار ہو، مسیء ہو، تو گویا تمہارا انجام ناخیر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ، اے بندگان خدا یاد رکھو کہ اس مہینے میں جس نے روزہ رکھا، جن حضرات نے روزہ رکھا، جن خواتین نے روزہ رکھا، انہیں کم سے کم اجر جو ملنے والا ہے وہ یہ کہ ان ینادیہم ملک فی آخر یوم من شہر رمضان، اس ماہ مبارک رمضان کے آخر میں ایک فرشتہ انہیں صدا دیتا ہے، انہیں پکارتا ہے، انہیں آواز لگاتا ہے، کہتا ہے ابشروا عباد اللہ، اے بندگان خدا خوشحال ہو جاؤ، فقط غفر لکم ما سلف من ذنوبکم، یہ جو تمہارے پچھلے گناہ تھے خدا نے تمہیں بخش دیے، تمہیں معاف کر دیے۔ فانظروا کیف تکونون فیما تستانفون، اب سمجھو کہ ایک نئی کتاب تمہیں دے دی گئی ہے، پچھلی کتاب ہٹا دی گئی ہے، اب اس نئی کتاب کو، اس کی سفیدی کو، اس کی صفائی کو کیسے سنبھالتے ہو۔ یہ خطبہ، ایک خطبہ نہج البلاغہ میں سید رضی رحمہ اللہ نے نقل کیا، اور ظاہراً یہ بھی امام علیہ السلام نے اپنی ظاہری خلافت کے دور میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا ایک فصیح و بلیغ آغاز ہے کہ جس میں امام علیہ السلام دوبارہ پروردگار عالم کی حمد کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الحمدللہ غیر مقنوط من رحمتی، حمد ہے اس خدا کی کہ جس کی رحمت سے کوئی مایوسی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی نعمتوں سے خالی ہو۔ ہر کسی کو پروردگار عالم کی نعمتیں اپنے حصار میں اور گھیرے میں رکھے ہوئے، جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار عالم کی نعمتیں ہیں، اور اس کی مغفرت سے بھی کسی قسم کی کوئی مایوسی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس خطبے میں امام علیہ السلام روایت کے مطابق کیا فرماتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو ماہ رمضان مبارک گزار کے آئے ہو، ایک پوری پریکٹس سے تم گزرے ہو، روزے رکھے ہیں، نمازیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، صدقہ ہے، انفاق ہے، اور پھر عید کے دن باقاعدہ جو فطرہ ادا کیا ہے، یہ خود ایک زکوٰۃ ہے، ایک صدقہ ہے۔ تو اب آگے والے دنوں میں اس ماہ کے گزر جانے کے بعد یہ نہ ہو کہ تم دوبارہ سے اسی پچھلی زندگی میں واپس چلے جاؤ۔ اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں کچھ جملے ارشاد فرمایا، الدنیا دار منی لہ الفناء،
یہ جو دنیا ہے یہ اس کا مقدر فنا ہو جانا ہے. وَلِأَهْلِهَا مِنْهَا الْجِلَاءُ، اور جو کوئی بھی اس گھر میں، اس جہاں میں، اس عالم میں آیا ہے اسے یقیناً یہاں سے واپس چلا جانا ہے. وَهِيَ حِلْوَةٌ خَضْرَاء، بڑی ہی دلکش ہے یہ دنیا، بڑی ہی آراستہ ہے، پرزینت ہے، پرکشش ہے یہ دنیا. اے مومن تمہاری نظر کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا لا تسألوا فیہا فوق الکفاف، اپنی حاجت کی نسبت سے اگر اپنے دل میں اس دنیا کو بسا لیا، اس کی محبت کو بسا لیا. خواہشات ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی کوئی حدود نہیں ہے، جس کی کوئی حدیں نہیں ہیں. ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش، دوسری کے بعد تیسری خواہش. لہٰذا اپنے آپ کو ٹرین کرو، اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بناؤ، اپنے آپ کو، اپنی ذہن کی پروگرامنگ ایسے کرو کہ تم اپنی ضروریات سے بڑھ کے پھر خواہشات کے پیچھے نہ بھاگو. لا تسألوا فیہا فوق الکفاف، اپنے کفاف سے زیادہ کے پیچھے نہ جاؤ، یعنی اس کی محبت کو اپنے دل میں نہ بساؤ. ولا تطلبوا منها اکثر من البلاغ، جو تمہارے لیے کافی ہو جائے اس کے پیچھے پھر بھاگے مارے نہ پھرو. جو زہد کا تصور مجموعی طور پہ آیات اور روایات کی روشنی میں اپنی نسبت سے خواہشات کے دروازے کو کھول نہ دو، لیکن ہاں ساتھ میں کیا فرمایا؟ فَارْتَحِلُوا مِنْهَا بِأَحْسَنِ مَا بِحَضْرَتِكُم مِّنَ الذَّاتِ. یہ بھی تو یاد رکھو کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا ہے کہ جو آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بوگے تو کل اس کا پھل تمہیں آخرت میں کام آئے گا. بہترین زاد راہ یہاں سے اختیار کرنے کی کوشش کرو. یہ دیکھا آپ نے کہ ان دو خطبوں کے اندر امام علیہ السلام عید کے دن ایک مومن کو کیا یاد دلا رہے ہیں. خلاصہ اس کا یہ ثواب کا دن ہے، یہ اجر ملنے کا دن ہے، یہ تمہاری محنتوں کو صلہ ملنے کا دن ہے. قیامت کے دن کو یاد کرو اور دیکھو کہ جی ہاں، اور یہ یاد رکھو کہ پروردگار عالم روزے دار کو گویا ایک نیا دفتر، ایک نئی کتاب دے رہا ہے کہ اب اس صاف کتاب کے اندر اچھے اعمال تحریر کرواؤ، لکھواؤ اور اسے مزید سیاہ نہ بننے دو. اور دوسرا یہ کہ اس دنیا کی حقیقت کو پہچانو. یہ نہ ہو کہ عید جو خوشیوں کا دن ہے، ان خوشیوں میں ایسے آگے بڑھتے چلے جاؤ کہ پھر اس دنیا کے دھوکے کے اندر مبتلا ہو جاؤ. اب چلیے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کی طرف. ہم جب صحیفہ سجادیہ کو دیکھتے ہیں کہ جو چوتھے امام علیہ السلام سے منسوب دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے، ایک کلیکشن ہے کہ جس کے اندر 50 سے اوپر دعائیں امام علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے، روایت کی گئی ہیں. ان میں 2 دعائیں ایسی ہیں کہ جو باقاعدہ عید ہی کے موضوع پر ہے، یعنی جس کا عنوان جو اس کتاب میں موجود ہے، ایک عید الفطر کے حوالے سے اور دوسری دعا ہے عید الاضحیٰ یا عید الضحیٰ اور یوم الجمعہ، جمعے کے دن کے حوالے سے. چونکہ دعائیں طویل ہیں، میں اس کے تمام جملوں کو آپ کی خدمت میں پیش نہ کر سکوں گا، لیکن اس کے کچھ جملے واقعاً بہت ہی پیارے اور بہت ہی پرمعنی جملے ہیں. ایک دعا کا آغاز یوں ہوتا ہے، یا من یرحم من لا یرحمہ العباد، اے وہ پاک ہستی کہ جو اس پر بھی ترس کھاتی ہے اور رحم کرتی ہے کہ بندے جس کے اوپر ترس نہیں کھاتے. وَيَا مَنْ لَا يَحْتَقِرُ أَهْلُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، جو کوئی اس کے پاس اپنی حاجت کو لے کر جاتا ہے. انسان کسی کے پاس اپنی حاجت کو لے کر جاتا ہے، اس کے اندر ایک ذلت محسوس کرتا ہے، لیکن خدا کے پاس اپنی حاجت کو لے جانے والا اپنے اندر وہ ذلت محسوس نہیں کرتا. ہاں عبد ہے، بندہ ہے، مخلوق ہے خدا کا، وہ ہے ہی ذلیل اپنے رب کے سامنے اور اسے متزلزل ہونا چاہیے، اپنی اس پستگی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن حاجت مند ہونا اسے مزید کوئی حقارت کا باعث نہیں بنتا.
وَيَا مَنْ يَجْتَبِي صَغِيرَ مَا يُتْحَفْ بِهِ، کہ اے وہ ہستی کہ جس کے پاس اگر چھوٹا سا تحفہ بھی لے کر جایا جائے تو وہ اسے خوشی سے قبول کرتا ہے. وَيَشْكُرُ يَسِيرَ مَا يُعْمَلْ لَهُ، اور اگر کام اس کے لیے کیا جائے چھوٹا بھی ہو پروردگار عالم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. وَيَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى الْقَلِيلِ، جو چھوٹی چیزوں کے اوپر جزا دیتا ہے. وَيُجَازِي بِالْجَلِيلِ، اور بڑے بڑے گناہوں سے بھی درگزر کر جاتا ہے. اس کے بعد اسی دعا کے اندر آگے چل کر ایک بہت ہی پیارے مطلب کی جانب اشارہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پروردگار یہ جو ظلم کرتے ہیں، یہ جو جفا کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، تو انہیں عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تو خدا نخواستہ عاجز ہے یا تو غافل ہے ان سے، بلکہ یہ سب کا سب کیوں ہے؟ بل لتکون حجتک ابلغ، یہ سنت الہی ہے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں اختیار دیا، اختیار دینے کے ساتھ حق اور باطل کا راستہ دکھایا، قدرت دی، توانائی دی اور موقع دیا کہ دیکھو کہ تم کس راستے کو اختیار کرتے ہو. انا ہدیناکم سبیل اما شاکرا و اما کفورا، کس راستے کو اختیار کرتے ہو؟ خدا ظالم کی رسی کھینچنے میں جلدی نہیں کرتا. کیوں؟ اس دعا کے مطابق امام علیہ السلام فرماتے ہیں تاکہ تیری جو حجت ہے وہ اس کے اوپر تمام ہو جائے. اور پھر جب خدا چاہتا ہے اور اس کی گرفت کرتا ہے، پھر امام علیہ السلام اس دعا کے مطابق یہ فرماتے ہیں پروردگار جو بھی اچھائی، جو بھی عافیت، جو بھی برکت، جو بھی ہدایت، جو بھی نیکی کا کام اور اطاعت کا کام، فرما برداری کا کام تو بندوں میں سے کسی کو بھی دے رہا ہے، پروردگار وہ ہدایت، وہ نیکی، وہ خیرات، وہ فرما برداری مجھے بھی عطا کر دے. اور پروردگار جو اچھا نصیب تو اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی دے رہا ہے، ان توفر حظی و نصیبی منہ، میرا نصیب اور میرا مقدر بھی اسی جیسا ان میں سے قرار دے دے. جیسا کہ ہم دعائے قنوت کے اندر، جو نماز عید کے اندر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح کا ایک جملہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار ہر وہ خیر کے جو تو نے محمد اور آل محمد کو دیا ہے وہ خیر مجھے بھی عطا کر دے. اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد واخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد، اور ہر برائی جس سے تو نے محمد اور آل محمد کو نکال دیا، پروردگار مجھے بھی اس برائی سے نکال دے. پھر ایک بہت ہی پیارا جملہ اس حوالے سے فرمایا کہ پروردگار تیری بارگاہ میں جو آیا ہوں اس حوالے سے کسی قسم کی اپنے عمل کے اوپر امید لے کر نہیں آیا. میرا عمل تو ایسا نہیں ہے کہ جس کی امید کے اوپر میں تیری بارگاہ میں آ سکوں. پروردگار اگر آیا ہوں تو صرف اور صرف تیرے کرم کی بنا پر، تیری کرم سے امید رکھتے ہوئے، اور کسی کی شفاعت کی امید کے ساتھ تیری بارگاہ میں نہیں آیا ہوں، بلکہ صرف اور صرف شفاعت محمد و اہل بیتہ علیہ و علیہم السلام، صرف اور صرف محمد اور آل محمد کی شفاعت کی امید کے ساتھ تیری بارگاہ میں آیا ہوں. پروردگار بس درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر. اور یہ چیز ہم صحیفہ سجادیہ کے اندر بارہا، بلکہ از ابتدا تا آخر یہ بات دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اہم دعا کرنی ہو اس کے اندر پہلے درود بھیجا جاتا ہے محمد اور آل محمد پہ، اور اس کے بعد اپنی حاجت کو طلب کیا جاتا ہے. جیسا کہ اس جملے کے اندر صلی علی محمد و آل محمد وعد علی برحمتک وتعطف علی بفضلک، پروردگار اپنی رحمت کے ذریعے سے میری طرف رخ کر اور اپنے فضل اور احسان کے ذریعے سے مجھ پر مہربانی فرما. اور اس دعا کا یہ جو 2 دعائیں ہیں ان میں سے آخری مطلب کہ جو آپ کے ساتھ یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ
یہ دعا کے اندر امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگار یہ جو عید کا موقع ہے اور اس عید کے اندر سربراہی کا جو حق ہے، یہ حق تو تیرے خلفاء کا حق تھا، یہ ان ائمہ اطہار علیہ السلام کا حق تھا کہ جو تیرے رسول کے وصی تھے، اوصیاء تھے۔ کیا فرمایا؟ اللہم ان ھذا المقام لخلفائک و اصفیائک، تیرے خلفاء کا، تیرے اصفیاء کا، تیرے چنے ہوئے بندوں کا یہ حق تھا، قد ابتزوہا، کہ جو لوگوں نے ان سے چھین لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا نماز عید کے حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ نماز اٹ سیلف واجب نماز ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ اس نماز کی، یہ نماز امام معصوم یا ان کے معین کردہ نمائندے کی اقتداء میں، اس کی امامت میں انجام دی جا رہی ہو۔ اور جب یہ شرط نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ یہ نماز نہیں ہے، البتہ یہ نماز زمانہ غیبت کے اندر مستحب ہے، تو یہ مقام امام کا مقام ہے۔ تو لوگوں نے ان ائمہ کو اپنے مقام سے دور کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا حکم بدل دیا گیا، وہ کتاب کا منبوذہ، اور دیکھتے ہیں کہ تیری کتاب یعنی قرآن مجید کو ایک کنارے پر کر دیا گیا، وہ فرائض کا محرف عن جہات اشراعک، اور فرائض جس طرح سے تھے اسے ویسا نہ رکھا گیا، وہ سنن نبی کا متروکا، اور تیرے نبی کی جو سنتیں ہیں وہ چھوڑ دی گئی۔ اس کے بعد فرماتے اللہم لعن اعداءہم من الاولین والآخرین، پروردگار ان ائمہ اطہار کے جو دشمن ہیں، چاہے اولین میں سے ہو یا آخرین میں سے، پروردگار تیری لعنت ہو ان کے اوپر۔ ومن رضی بفعالہم، اور پھر اس دعا کا اختتام دوبارہ سے محمد اور آل محمد پر درود کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور یوں دعا کی جاتی ہے کہ اس طرح سے درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر جس طرح سے ان سے پچھلے انبیاء ابراہیم اور آل ابراہیم کے اوپر درود اور رحمتیں اور برکات نازل کی تھی۔ وَعَجِّلِ الْفَرَجَ وَالرَّوْحَ وَالنُّصْرَةَ وَالتَّمْكِينَ وَالتَّأْيِيدَ لَهُمْ، پروردگار یہ جو آل محمد اس سختی کے اندر ہے کہ ان سے ان کا حق چھینا گیا ہے، پروردگار ان کے لیے کشادگی، کشائش اور نصرت اور تائید کو جلد از جلد فرما۔ اللہم وجعلنی من اہل التوحید، پروردگار اپنے پاس ہمیں اہل توحید میں سے قرار دے، والایمان بک، اور اس پر ایمان اور خود پر ایمان رکھنے والوں میں سے قرار دے، والتصدیق برسولک، اور اپنے رسول کی تصدیق کرنے والوں میں سے قرار دے، والائمۃ الذین حتمت طاعتہم، اور اسی طرح سے ان ائمہ کی تصدیق کرنے والوں میں سے، ان پر ایمان رکھنے والوں میں سے قرار دے کہ جن کی اطاعت کو تو نے ہم پر واجب قرار دیا ہے۔ اور گفتگو کا اختتام امیر المومنین علیہ السلام کے اس معروف قول سے کرنا چاہوں گا کہ جسے سید رضی رحمہ اللہ نے نہج البلاغہ کے اندر ذکر کیا، فرمایا کہ یہ عید کس کی عید ہے؟ انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ، یہ عید اس کی عید ہے کہ خدا نے جس کے روزوں کو قبول کیا ہے اور جن کی نمازوں کی قدر کی ہے۔ وَكُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ يَوْمُ عِيد، اور ایک مومن کے لیے تو ہر وہ دن عید کے دن کی مانند ہے کہ جس میں وہ خدا کی معصیت نہ کرے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے ہر دن ہی کو اس روایت کی روشنی میں عید کا دن قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔